لیاقت صاحب ہیلو. ہلو. ہاں علی اصغر بول رہا ہوں. ہلو علی اصغر دیوبندی. ہاں علی اصغر بول رہا ہوں. میں جسیم اختر بات کر رہا ہوں. ہاں مناظرہ کرنے کے. جب لیاقت دیوبندی کو وہ گروپ میں بول رہا تھا غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے کر کے فتویٰ لگایا ہے نا، تو اس واسطے میں اس کو لین میں لے لیا تو بدتمیزی کر کے بھاگا وہ کاٹ کر کے، تو آپ کو لین میں لیا ہے. تو وہ تو ہماری بات پھیلا رہے ہیں. ہم نے ایسا کہا تو آپ کی کتاب سے تو پھیلا رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہم کو لے لیا کہ بھائی جو بات جن کی بات ہم پھیلاتے ہیں چلو انہیں سے بات کر لو. ٹھیک ہے. آپ یعنی معتمد اس کے عالم ہیں، اس کے استاد ہیں. آپ کون سے معتمد ہیں؟ بہرحال تو آپ دیوبندیوں کے نزدیک جو یہ غیر اللہ سے استمداد حاصل کرنا، کیا یہ شرک کا فتویٰ آپ لگاتے ہیں؟ اسی میں بات کرو گے نا؟ جی 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 ہاں تو ایک کا شرائط طے کر لیتے. ٹھیک ہے جی کر لیجیے. شرائط طے کر لیتے. ہاں سب سے پہلے شرائط یہ ہے، میں ذرا بتا رہا ہوں، نکال لوں شرائط سب. نکال لیجیے. ہاں شرائط نکال لیتا ہوں. آپ کیا کیجیے نا، خاموش رہو. 2 منٹ بات کرو. اور بتا رہا ہوں نا، کیوں پریشان ہو؟ بتا رہا ہوں نا شرائط. نہیں آپ وقت کو ضائع کرو گے نا. کیوں ضائع کریں گے ہم؟ شرائط شرائط میں تو بتا دے رہا ہوں شارٹ کٹ میں. ابھی فون بات شارٹ کٹ نہیں، بھاگو مت. میں مکمل شرائط پیش کر رہا ہوں تمہارے کو. مکمل شرائط پیش کر رہا ہوں. یہ بھاگنے کیا راستہ راست کر رہے ہو اپنے طرف سے کچھ بھی؟ نہیں آپ لوگ غیر اللہ سے استمداد حاصل کرنا. ارے روکو یار، شرائط سے کیوں پریشان ہو تم؟ شرائط سن لو. وقت کو ضائع کرتے ہو نا. ہاں چلو. شرائط نمبر 1، دونوں مناظر 18 پارہ میں سے اللہ نور السماوات والارض مثل نوری اس کی تلاوت کرے گا گفتگو ہونے سے پہلے. کون سے اکابر آپ کے لکھا ہے؟ خاموش رہو، مکمل پڑھنے دو. اس کو نہیں یہ کون سے اکابر لکھا ہے؟ کیا تمہارے یہاں تمہارے یہاں میں بات کرنے لگے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرے سب سے پہلے، اور وہ بھی تمہارے چنندہ آیتوں کا ہے نا. ہاں رہی بات تمہارے کسی اکابرین کے کتابوں کا نام لے لو. یا تو مناظرہ کے اصول یہ ہیں. کیوں ایسا اصول اس طرح سے ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ وقت ٹھیکنے کے لیے، آپ لوگ بچنے کے لیے، یعنی اپنے دیوبندی عوام کو مغالطے میں رکھنے کے لیے اس طرح سے ٹائم پاس کر کے ادھر ادھر کی لایانی گفتگو کر کے فون کاٹ کے فرار ہو جانا، یہی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. جواب دوں؟ سوال کیا ہے اختر نظام، تم نے سوال کیا ہے کہ کس اکابر نے سے کیا ہے، کیا تم بھاگنا کا چاہتے ہو یا اختیار کیے ہو؟ یہ سوال کیا ہے تمہیں. جواب دوں کہ نہیں دوں؟ ہاں. اب پہلی بات تو یہ ہے، فون کالنگ میں ہمارے کسی اکابر نے مناظرہ نہیں کیا ہے، تم لوگ کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب جب فون خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو، مجھے بولنے دو. خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں. میں تمہاری کس طرح سنتا ہوں؟ تمہاری موت کیوں آتی ہے میری سننے میں، جواب سننے میں؟ خاموش رہو، مجھے بولنے دو. تمہاری موت ہے علی اصغر. تو جب فون کالوں مناظرہ کرتے ہو اس وقت تم یہ اصول پیش نہیں کرتے ہو. تمہارا اشفاق رضا، کلیم رضوی، تمہارا زبیر غزالی سب کہتا ہے کہ فون کالوں مناظرہ نہیں ہوتا، لیکن تم کرتے ہو. اب جب کرتے ہو اب میں اصول بتاتا ہوں. جب تمہارا صغیر احمد جوخان پوری سے مناظرہ ہوا تھا نظر احمد صاحب سے، تو اس مناظرہ خاموش رہو، جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. اختر نظامی 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 خاموش رہو. میں جواب دے رہا ہوں. میں بھاگ نہیں رہا ہوں، تم بھاگ رہے ہو. خاموش رہو. شرائط طے ہو رہی، شرائط سے بات کر رہا ہوں. خاموش رہو. میری شرائط میں صحیح ثابت کر رہا ہوں. خاموش رہو. اگر میں شرائط کو صحیح ثابت نہیں کر پاؤں گا اس وقت تم بولنا کہ تم مناظرے کے لائق نہیں ہو. میں ثابت کر رہا ہوں. سنو. جب مناظرہ ہوا شہروزہ مناظرہ بہار کے اندر، کون؟ تمہارا صغیر احمد جوخانی، مفتی مطیع الرحمان اور ہمارے تو نظر احمد صاحب. ٹھیک ہے، نظر محمد صاحب.
تو دونوں طرف سے اپنے اپنے مسلک کے قاریوں نے قرأت کیا تھا قرآن پاک کی. تو کیا تمہارا مفتی مطیع الرحمان بھاگنے کا راستہ تلاش کیا تھا؟ کیا اس وقت تمہارا یہ فتویٰ، تمہارا مسئلہ، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ قرآن پڑھنے کے متعلق وہ نہیں جانتے تھے وہ کہ بھائی قرآن پڑھنا تمہارے یہاں مناظرے میں حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے؟ ایسا کرو اصغر دیوبندی صاحب، اگر قرآن ہی کو پڑھنا ہے، سننا ہے، ترجمہ سننا ہے تو الحمدللہ میں نے کتنے بار قرآن سنا گیا تم کو ترجمہ کے ساتھ بتاتا ہوں میں، اور پڑھنا ہے تو الگ سے کریں. میں صرف یہ سوال کیا تھا آپ کا عقیدے کے متعلق 2 منٹ بات کر لیتے اس میں فون میں ہے، اس طرح سے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہوتا ہے یوٹیوب میں جاتے ہیں، تو اس طرح سے ٹائم پاس نہ کریں. میں نے آپ کو رکھا تھا، یہ بات رکھی تھی کہ کیا آپ غیر اللہ سے استمداد حاصل کرنا، اولیاء کرام سے یا اور نبیوں سے یہ مدد طلب کرنے کو شرک سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف بتا دیں. ابرو میں بولیے. سامعین دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے تم قرأت کر دینا، ترجمہ کر لینا، سب کر لینا. مناظرہ میں قرأت کے بعد ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ترجمہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن قرأت کرنے تیار نہیں ہے. دیکھو ان کی جہالت. کون بولا قرأت کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تم نے کہا. ابھی خاموش رہو، میری بات سنو. آپ ابھی تک بھاگ رہے ہو. ترجمے کے ساتھ سناؤں گا. ارے مجھے بولنے دو نا. سوال کیا دوسرا. بیچ میں کیوں بولتے ہو تم؟ مجھے بولنے دو نا. بیچ میں کیوں بولتے ہو تم؟ میں تمہارے بیچ میں بولتا ہوں، تم پر اتنی قیمت آئی ہوتی ہے، کانپتے کیوں ہو علی سے جواب لینے میں؟ اب خاموش رہو. تم نے ابھی بات کہی کہ بعد میں قرأت کر لینا، ترجمہ کر لینا، یعنی تم قرأت ترجمہ کرنے کے لیے تیار ہو. مناظرہ کے آغاز سے پہلے ترجمہ تک کرنے تیار ہو، لیکن علی اصغر کے سامنے قرأت کرنے تک تیار نہیں ہو. جبکہ میں نے ثابت کیا ہے تمہارا مفتی مطیع الرحمان جب مناظرہ کیا تھا اس کے طرف سے اس کے قاری نے قرأت کیا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت تمہاری طرح وہ اپنی بھاگنے کا راستہ تلاش کیا تھا یا پھر قرآن کو ثواب سمجھ کر کے برکت سمجھ کر تلاوت کیا تھا؟ جواب تم دو گے اس کا. ٹھیک ہے، تمہارے ثابت ہے. خاموش رہو، میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. ارے مجھے بولنے دو نا، مجھے بولنے دو. ایک بات ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی شرائط بھی نہیں ہوئی ہے. تم نے سوال کیا کہ جب مناظرہ شروع ہوتے ہیں وہ مجلس انعقاد کیے جاتے ہیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہی سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر آپ سے ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں جس کا نام مناظرہ رکھتے ہو یا کچھ رکھتے ہو، ہم تو یہ مکالمہ کے طور پر یا بحث و مباحثہ کے طور پر کرتے ہیں. مناظرہ جب آمنے سامنے اسٹیج میں ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی شروع کریں گے. اگر آپ چاہتے قرآن کی تلاوت میں ایک بار ہو جائے تو الگ سے آپ کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. میں ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو کلام پاک کی تلاوت آپ کو سناؤں گا. لیکن ابھی جو بات ہوگی یہ یوٹیوب میں جائیں گے تو بات ہوگی تو ریکارڈنگ میں ہوتے ہیں جس میں مین اہم پوائنٹ جو ہوتے ہیں. میں نے اہم پوائنٹ لایا تھا غیر اللہ سے استمداد، لیکن اس میں آپ نہیں آ کر کے ادھر کی بات کرنے کے کا وقت آپ کے پاس ہے، لیکن ٹائم کو اس طرح ضائع مت کریں. آپ جواب دیں گے غیر اللہ سے استمداد حاصل کرنا، مدد حاصل کرنا، یہ آپ لوگوں کے عقیدہ میں شرک ہے یا کفر ہے یا جائز ہے، مباح ہے، کیا ہے بتا دیں. جواب دوں میں؟ جی سامعین فیصلہ آپ کریں. کوئی بھی گفتگو کے آداب ہوتے کہ نہیں ہوتے، اس کے شرائط ہوتے کہ نہیں ہوتے. جب یہ کہہ رہا ہے یا اختر نظامی جو جس کو 1 منٹ کے لیے جلال الدین نے مفتی بنایا تھا، حالانکہ نہ مفتی ہے نہ عالم ہے، یہ آج تک یہ دونوں صحیح اپنا سند نہیں بھیجا دونوں نے کہ دونوں عالم مفتی ہے. خیر، یہ وہ شخص سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں ہم تلاوت بھی کر لیں گے اور ترجمہ بھی کر دیں گے، جبکہ مناظرہ سے پہلے صرف تلاوت ہی ہوتی ہے، ترجمہ کوئی نہیں کیا آج تک. اور یہ وہاں تک تیار ہے لیکن تلاوت تک کرنا تیار نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی دیر تک گفتگو کر رہا ہے، یہ تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو تمہارا جو مطالبہ ہے تم بھی پڑھ رہے ہو اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، چلو وہی آیت ہم پڑھ دیتے ہیں. لیکن سامعین میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے دھرم میں گفتگو کا کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کوئی شرائط ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آداب ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر آداب کے کیا تم پیدا ہوئے ہو؟ تمہارا دھرم جو بغیر اصول کا ہے کیا؟ ہم ہر بریلوی مسلک کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ شرائط مانو. تم کو قرآن سے نفرت کیوں، عداوت کیوں، بغض کیوں، اتنی دوری کیوں قرآن پاک سے؟ کیا ہے تمہارے تکلیف؟ بھئی اتنی دیکھ کے پڑھو گے؟ میں نے کہہ رہا ہوں کہ تم زبانی پڑھو، دیکھ کر پڑھو نا. تم مفتی کہلاتے ہو،
تم عالم کہلاتے ہو اپنے دھرم کا، تم کہتے ہو ہم فلاں فلاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن دیکھ کے پڑھنے میں تمہاری حالت خراب ہوتی ہے. یا تو کہہ دو کہ تم قرآن سے نفرت کرتے ہو، یا تم کہہ دو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے ہو. کیوں؟ تمہاری دھجے کیوں؟ تمہاری حالت خراب ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے. بہتر، اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ نے یہ کہا کہ مجھے نہ تم حقیقت میں نہ عالم ہو، نہ مفتی ہو، نہ کچھ نہیں ہو، تو تم کو ہم سرٹیفکیٹ دکھانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، سمجھے. رہی بات جب آمنے سامنے جب مناظرہ کرو گے انشاءاللہ العزیز ہماری ڈگری پیش کر دیں گے. اور دوسری بات کہ تم نے یہ الزام لگایا ہے کہ قرآن سے ہم لوگوں کو عداوت ہے، بغض ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اپنی ذم خیالی پر، آپ کے دھرم کے مطابق جیسے آپ لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہو، اس طرح سے ہم پر تہمت بازی نہ کریں، اس طرح تہمت نہ لگائیں. ہمارے مسلک الحمدللہ کئی ادارے چل رہے ہیں، ہمارے خود کے ادارے میں قیرت کے درس دیتے ہیں ہمارے خود کے ادارے میں الحمدللہ. اور آپ بات کر رہے ہو، ابھی میں مین مدعا میں بات کر رہا ہوں، جو ابھی تشویش آپ لوگوں کے دماغ میں چلے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے متعلق کہ ہم لوگ شرک کام کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے، غوث اعظم سے مدد مانگ کر کے ہم لوگ شرک مشرک ہو گئے ہیں تم ہم لوگوں کے نزدیک. تو کیا دیوبند والے آپ مناظر ہیں، اس کا جواب دو ٹوک الفاظ میں دیں کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا مباح، کیا سمجھتے ہیں وہ صرف بتا دیں، بات ختم ہو جائے گی، سمجھے. اگر قرآن کے مقابلہ میں اگر رکھیں گے مقابلہ قرآن تلاوت کا، تو آپ ایک الگ سے فون کریں مجھے، انشاءاللہ العزیز ترجمہ بھی پیش کریں گے، تفسیر بھی لگا دیں گے، اس میں تفسیر کے ساتھ ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اور قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اچھے طرح سے عوام بھی سمجھیں گے، سمجھے. اس طرح سے تو صرف ٹائم چار زبانی سے کوئی اپنے آپ کو فتح یا شکست نہیں قرار دیا جا سکتا اس میں، سمجھے. تو آپ بتا دیں اس کو، یہ بتا دیں دو ٹوک الفاظ میں کہ رہی بات یہ شرک ہے یا کفر ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، ابھی پھر کہا اس نے کہ تلاوت بھی کر دوں گا، تفسیر بھی کر دوں گا، ترجمہ بھی کر دوں گا، تینوں چیز کرنے تیار ہے. لیکن میں وجہ پوچھ رہا ہوں، ابھی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں بتا رہا ہے. ابھی میں بتا دیا، ثابت کر دے گا. تمہارے یہاں ثابت ہے مناظرے سے پہلے قیاس کا کرنا. تم تینوں چیز کرنے تیار ہو بعد میں، لیکن ابھی کرنے تیار نہیں ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے نفرت. تمام احباب دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن سے نفرت ہی ہو سکتی ہے، نہ کہ محبت. ٹھیک ہے، ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک سے، اس لیے ہم تیار ہوتے ہیں ہمیشہ تلاوت کے لیے. لیکن سامعین یہی لوگ بھاگتے ہیں. یہ بار بار پوچھ رہا ہے علم یہ استمداد کے متعلق. ہم تیار ہیں، ہم نے کہا کہ ہم بات کریں گے، ہم نے کئی گفتگو ہوئی ہمارے ساتھ، اور تمہارے کو تمہاری کتاب سے استمداد لغیر اللہ پر مشرک ثابت کیے ہے، پجاری ثابت کیے ہے الحمدللہ. لیکن سامعین یہ بس گفتگو کرنے تیار ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے تیار نہیں ہے، تفسیر کرنے تیار ہے بعد میں، ترجمہ کرنے تیار ہے بعد میں. لیکن اتنے دیر تک گفتگو کیا، کتنا وقت لگے گا میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اتنے وقت میں قرآن پاک کا اتنی آیت، ایک ہی دو آیت پڑھنا ہے اسے، لیکن پڑھ نہیں پا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو نا، میں پڑھ رہا ہوں سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اتنا پڑھنا ہے، ایک ہی آیت پڑھنا ہے. کتنا ٹائم لگا؟ اتنے دیر تک بکواسات کر رہا ہے، یہ بھاگنے کا کیسا راستہ تلاش کر رہا ہے. بعد میں فون کر کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر دیا کہہ رہا ہے، ترجمہ بھی تفسیر بھی کر دیا. تلاوت کرنے کے بعد آپ صدق اللہ
مولانا نظیم بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. آپ ارے آپ پڑھ تو دیں نا. تلاوت کرنے کا آداب و احترام بھی سیکھا کرو. کچھ بھی اگر سیکھنا ہے تو علم والے سے جب بات کرو گے تو سنا کرو. کچھ تلاوت پاک کی شرائط میں سے اعوذ باللہ بسم اللہ شرائط میں سے صدق اللہ العظیم ہے کیا؟ سمجھے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پاک کی شرائط میں سے ہے. تو سنا میں آپ تلاوت کر رہے تھے, تلاوت کے درمیان میں نے گفتگو نہیں کی, لیکن تلاوت کے آداب محروم ہے. سمجھے؟ تلاوت کرو. چلو آپ تلاوت کے جو مین مقصد ہے اس تلاوت کی برکت سے بھی محروم ہوں. اچھا کیسے ماشاء اللہ. جب تلاوت کیے تو آپ جب ختم کیے تو فوراً ہی بات کرنا شروع کر دیے. آپ صدق اللہ مولانا عظیم پڑھتے, آداب ہے تلاوت کے, لیکن آپ آداب سے بھی بالکل دور ہیں. میں نے آپ تلاوت کر لیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, قرآن پڑھا کرو, اور لیکن ہم تو پڑھیں گے کرو تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. قرآن تمہارا نہیں ہمارا. میں حافظ قرآن بھی نہیں ہوں, سمجھے؟ میں حافظ قرآن اپنے آپ کو نہیں, عالم بھی نہیں ہو. بات بولو تم, سچ بولو. عالم بھی نہیں ہو, سچ بولو تم, سچ بولو. عالم کے باپ ہیں ہم. تم ناظرہ بھی دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, بھی تم دعویٰ کرو. میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں دعویٰ کرتا ہوں تم ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. علی اصغر 100 سے بھی زیادہ میرے اسٹوڈنٹ عالم ہیں, اور الحمدللہ پائے کے اور مہارت سے تامہ ہمارا 100 ہے, میرا تو 500 کے اوپر ہے. اور درس و تدریس میں اس طرح سے بیان کریں گے آپ کو, آپ کے دماغ آپ کے معروف ہو جائیں گے. ہمارے کے سامنے میں جال حق دیکھ کر کرو گے. جال حق دیکھ کر, ہاں وہی کرتے. جال حق تو اردو کی کتاب ہے یار, جو عربی عبارت وہی پڑھو گے. ایک بار تمہیں عبارت بھی نہیں پڑھنے آتی ہے تم کو. اچھا پڑھ دیں گے. عالم تو اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کیے ہو, اسی لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے عبارت کچھ پڑھ سکو. تم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, اچھی بات ہے, قرآن کی تلاوت کا حد پر رہو. رہی بات کہ تم مجھ سے, میں نے جب مناظر اپنے آپ کو کہلاتے ہو, تم کو میں بولا کہ ایک چھوٹا سا سوال صرف تھا اس میں کہ غیر اللہ سے مدد استمداد تم حاصل کرنے میں تمہارے گھر کے اصول متضاد ہیں. کوئی شرک کا فتویٰ دیتا ہے, کوئی مباح کا فتویٰ دیتا ہے, کوئی جائز کا فتویٰ دیتا ہے. اسماعیل دہلوی تو سراسر سے مشرک ہی بنا دیا ہے. تو آپ کے اصول سے آپ کی ساری دیوبند والے مشرک, آپ کے خود کے فتوے سے آپ لوگ مشرک ہوتے ہو. میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز, لیکن آپ بات کرنے کے لیے تو تیار ہو جائیں اور شروع تو کریں. لیکن ڈر آپ کو کیوں لگتا ہے یار ہم سے, کیوں ڈرتے ہو؟ بولوں ہاں بتائیں کیوں ڈرتے ہو آپ؟ سامعین دیکھیں, قرآن سے محبت اور لگاؤ اور تعلق اور نسبت اور عشق ہم نے ثابت کر دیا ہے, لیکن یہ ابھی تک دیکھ کے پڑھنے کی مت نہیں رہتا, اور کہتا ہے کہ ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ہو سکتے ہیں لیکن طالب علم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہوتا تھا کہ تم اسکول میں پڑھاؤ, لیکن مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے تم. جو شخص دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا, وہ دعویٰ اس بات کا نہیں کر سکتا کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں ہمارے طالب علم. اسٹوڈنٹ سے کر سکتا ہے, اسکول کے متعلق. خیر دوسری بات سامعین, جب میں نے اپنی ہاں بھر دی کہ تمہاری اسی موضوع پر تم دعویٰ پیش کرو گے, ہم شرائط پیش کر دیتے ہیں. ابھی ایک ہی شرائط میں نے شروع کیا ابھی, اسی میں تو اس لیے میں کہ ہمارا چیلنج ہے پوری رضا خانی ضروریت سے کہ علی اصغر شرائط خاموش رہو. بدتمیزی نہ کریں, میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں. آپ کے علماء کا میں بڑی ادب سے نام بھی لے رہا ہوں, اور کوئی بھی بدتمیزی نہیں کیا میں نے ابھی. بدتمیزی کیا اپنے آپ کو میں ابھی رضا خانی بیچ میں مت بولو, دیو خانی یا پیخانہ خانی بولنا شروع کر دیں گے, بیچ میں مت بولو, چڑ جاؤ گے, سمجھے؟ بیچ میں مت بولو. تم کیوں اسے بدتمیزی بیچ میں مت بولو آتے ہو یار, کیوں بیچ میں مت بولو, کیا بیچ میں مت بولو. علی اصغر بیچ میں مت بولو, کیوں بدتمیزی کیے بغیر بات نہیں ہوتی. بیچ میں مت بولو, کیوں بدتمیزی کرتے ہو؟ بیچ میں مت بولو کہ بھاگنے کا پلانی ہے. بیچ میں مت بولو, مجھے بولنے دو. تلاوت کرو, مجھے بولنے دو. میری باری میں بولنے دو, ورنہ سمجھ رہے ہیں میری باری میں بولنے دو. پاس کر دوں گا گٹر کو, میری باری میں بولنے دو. بول, لیکن تمیز سے بول. میری باری میں بولنے دو, مجھے میری باری میں بولنے دو. تمیز سے بول. تمہاری کیا زبان ہے مجھے پتا ہے, خاموش رہو تم. ابھی تم نے کیا کہہ دیا, خاموش رہو. تم رضا خانے نہیں ہو, تمہارے تفسیر نعیمی کے اندر
تمہارا حکیم محمد لکھتا ہے جسے تم بریلوی رضا خانی کہتے ہو، یہ تمہارا مناظرہ جنگ کے اندر کہ جیسے تم رضا خانی بریلوی کہتے ہو وہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے قائم ہے. مطلب تمہارا دھرم تم جو دھرم اختیار کیے ہو وہ تمہارا اعلیٰ حضرت کی وجہ سے نہیں ہے. رضا خانی سے چڑھتے ہو تمہاری کتاب میں رضا خانی مانا جا رہا ہے اور تم مان نہیں رہے ہو. تم کو شرم آنی چاہیے. اچھا چھوڑ دو بریلویت، توبہ کر لو، اعلان کا ہو جیسے ہم قدم دیوبند کی الحمدللہ. اس طرح سے جو ارے مجھے بولنے دو نا، میری بارے میں بولنے دو نا، کیوں کچھ بولتے ہو؟ یہ ہیں تم لوگ رضا خانی چاہتے ہو تو ہم لوگ چیڑتے بھی نہیں ہیں، سمجھے، لیکن تم ابھی گالیاں دے رہا ہے، اس طرح سے میں گالی دیا ہوں بھی. جھوٹ پر جھوٹ، کتنے جھوٹ بولو گے یار. اچھا میری بات سنو، میری بات جھوٹ پر ہی ٹکا ہوا ہے نا. میں تم کو گالی الفاظ بھی استعمال نہیں پسند کرتا ہوں میں، سمجھے، کبھی بھی بدتمیزی الفاظ پسند نہیں کرتا. مجھے کتنے بار گالیاں تم بکے ہو مجھے، سمجھے، ریکارڈنگ موجود ہے، لیکن میں نے بدل کر کے واپسی آپ کو گالی کبھی نہیں دیا. آپ گالی دو گے میں سنتا ہوں، میں جواب میں گالی سے نہیں دیتا ہوں، میری عادت نہیں ہے. میں تو عوام کی اصلاح کے لیے علمی بات کر دیتا ہوں تاکہ حق بات عوام تک پہنچ جائے اور وہ سن لیں اور خود کی اصلاح کر لیں. جس طرح سے تم لوگ گمراہ کرتے ہو اور بددیانتی سے کام لیتے ہو، اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا ہمارا کام ہے. بس اتنا ہی کام کرتا ہوں میں، سمجھے. لیکن تم اس طرح سے رضا خانی، میں بھی اس طرح سے کہنے لگوں کہ دو خانی یا تو کوا خانی، اس طرح سے القابات دے سکتا ہوں، لیکن مجھے کیا فائدہ ملے گا اس سے، سمجھے. تو میں چھوٹا سوال کیا، اپنے اکابر کی عبارت کی طرف آؤ تھوڑا. جو متضاد فتوے موجود ہیں اس کا جواب دو، جبکہ تم مناظر ہو، مناظر کہلاتے ہو اپنے آپ کو، ہو تو نہیں ہے نا، علم سے نابلد ہو، سمجھے. باغ سامعین دیکھیں، مجھے بولنے دو، میں تمہارے بیچ میں بولتا نہیں ہوں، تم بیچ میں کاٹ دیتے ہو، مجھے بولنے نہیں دیتے ہو. سامعین یہ مجھے کہہ رہا ہے تم علم سے نابلد ہو اور کہ تم مناظر ہو نہیں، مناظر کہلاتے ہو. میں تو مناظر تمہارے گھر کے اصول سے کہلاتا ہوں، تمہارے گھر کے اصول سے میں مناظر ہوں. یہ ثابت کرنے کے لیے تم لوگ دلیل لیتے نہیں ہو اور تم علم سے نابلد ہو. علم سے کون نابلد ہے؟ وہ تو مناظرہ جب تم تو شرائط کے بعد شروع کرو گے، تمہاری دھجیاں جب اڑے گی تب دیکھو گے. تم نے ہمیشہ درمیان میں چیخا ہے اور بولا ہے، میں بولنے نہیں دیے جب بھی آئے ہو، اس طرح ابھی بھی کر رہے ہو. خیر سامعین، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر دی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے قرآن، اس کے قرآن کی دلیل ہے. اگر یہ اپنے مسلمان کہتے ہیں، اس عاشق کہتے ہیں اسلام اور رسول کا، اور یہ جنتی کہتے ہیں، تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ان کی موت کیوں آتی ہے؟ دیکھ کے پڑھنا ہے نا. یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ادارہ چلاتا ہے. جو ادارہ چلاتے سامعین وہ قرآن پاک دیکھ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا یہ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کے نہیں کر سکتا؟ اگر مدرسے چلائے گا تو کیا پڑھائے گا؟ یہ وہاں کیا پڑھائے گا؟ کیا گیتا رامائن پڑھائے گا؟ یہ وہی پڑھاتا ہوگا. استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین اتنی دیر تک بات کی ہے اس نے، لیکن اس کی ہمت کام نہیں کی، اس کی ہمت ساتھ نہیں دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کے کر لے. میں نے پڑھ کے سنا بھی دیا. کم سے کم تھوڑی بہت غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ دیوبندی کے اندر عشق قرآن ہے، قرآن کی محبت ہے، قرآن لگاؤ ہے، خناسی فرقے کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، خود سے فون کیا ہے سامعین، یہ مردود خود سے فون کیا ہے، فون کرتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے سامنے میری عادت ہے کہ میں بغیر شرائط کی بات کرتا ہی نہیں. میں آ جاؤ، شرائط تمہارے لیے جو شرائط ہمارے لیے وہی شرائط ہے. ایسا نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت شرائط تمہارے لیے ہوگی ہم نہیں کریں گے. جو شرائط تمہارے لیے اصل ہمارے لیے. جب ہم اس شرائط کی پابندی کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ میری شرائط یہ ہے، میں شرائط بتا دیتا ہوں، میں شرائط یہ بتا رہا ہوں، سن لو غور سے. میری شرائط ہے کہ سب سے پہلے دونوں مناظر جو ہے یہ 18 پارہ سورہ نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، آیت نمبر 35 پڑھ کر سنائے گا، تلاوت کرے گا. اس کے بعد مدعا علیکم، اس کا دعویٰ، مکمل دعویٰ پیش کرے گا، حکم لگائے گا. نمبر 3 مدعا علیکم بریلوی مناظر مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیق کرنے کی اجازت دے گا، ٹھیک ہے. اور پرسنل پہ حوالہ بھیجے گا. یہ بھی بھیجتا نہیں ہے، یہ حوالہ کبھی نہیں بھیجتا ہے، بولتا ہے بعد میں بھیج دیں گے. اور جب مطالبہ کرتے رہتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی رہتا ہے. اتنا بڑا خبیث ہے، بولتا ہے میں عالم مدرسہ چلاتا ہوں، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی استعداد نہیں کہ وہ حوالہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل دے.
نمبر 3 مدعی کا دعویٰ اپنے مذہب کے اصول کے خلاف ہوا تو مدعی اپنے دعوے سے رجوع اور آئندہ اعتراض کرنے سے توبہ کرے گا. یہ میری شرائط ہوتی ہے. بالکل اگر تو اپنے دعوی پر حق ہو اسے ماننا تیار کیوں نہیں ہو. نمبر 4 مدعی کا دعویٰ اگر اس کے گھر سے ثابت ہوا تو مدعی کو اپنے دھرم سچی پکی توبہ کرنا ہوگا. نمبر 6 ہوگا شاید 2 منٹ گفتگو ہوگی, درمیان میں کوئی نہیں بولے گا. ہاں صرف عبارت پڑھنے کا مطالبہ اور مصنف کا نام کتاب کا نام پوچھے گا اور عبارت مانگے گا. اس کے بعد عبارت جہاں سے پڑھنے کو کہا جائے گا پڑھنا پڑے گا. غلط پڑھنے پر ٹوکا جائے تو خاموش ہو کر دوبارہ عبارت پڑھنی ہوگی. اس کے آگے دونوں گفتگو کرنے والے گفتگو سے قبل سورہ یہ تو ہو گیا, اور آگے گالی گلوچ بدتمیزی سے دونوں فریق مکمل کریں. یہ تو شرائط ہے نا, ہم بھی پابند کریں گے اس شرائط کی, تم بھی پابند کرو گے. کوئی گالی گلوچ نہیں دے گا. اتنے زیادہ بکواس کر سکتا ہے کہ ہم ترجمہ کر دیں گے, تفسیر کر دیں گے, فون یہ تلاوت کر دیں گے, سب کر دیں گے, لیکن ابھی ہمارے سامنے شرائط یہ شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. وہ کتنا بڑا بدتمیز ہے. دیکھو کیا یہ قرآن کی دشمنی نہیں ہے, عداوت نہیں, بغض نہیں ہے. اب میں نے شرائط پیش کر دیا ہے, اب شرائط کو تم تسلیم کرو کہ یہ شرائط میں خامی کیا ہے. تمہارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے آسان, تمہارے لیے مشکل کیوں, بتاؤ اس کو. ہیلو بھاگ گیا. ہاں بھاگ گیا ہوگا, بھاگ گیا مرد. دیکھو اتنی دیر بکواس کیا. دیکھو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی اس نے. یہ مردود ایسے ہی کرتا ہے, جاؤ لاکھ پڑتا ہے. بھائی میری عادت ہے یہ, میں بغیر شرائط کی بات ہی نہیں کرتا میں کسی کے ساتھ بھی. اگر شرائط مانیں گے تو پھر ان کو یہ بک نہیں کر پائے گا. ہاں کر نہیں پائے گا, حوالہ دینا پڑے گا. یہ ایسے کرتے ہیں. کبھی حوالہ فون کر کسی نئے نمبر سے کرتا فون. اچھا ہاں. اور ہمارے ساتھ اس کو فون کرتے ہیں تو بولتے ہیں پہلے بتاؤ تم کس موضوع پر بات کرو گے. جیسے ہی موضوع بتاتے ہیں فون کاٹے بھاگ جاتا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں. بولو. اور پھر باقاعدہ اس موضوع پر جعل حق کا مطالعہ کرتا ہے, جعل حق سے پڑھتا ہے. وہ اس کو بولو کہ تم جعل سے پڑھ رہے ہو, وہاں سے حوالہ دے رہے ہو, اسکین بھیجو, نہیں دیتا ہے. وہ کسی حال میں نہیں دیتا ہے. وہی جعل حق کو کھول کے بیٹھ جاتا پڑتا ہے. ہاں وہی بیٹھ پڑتا ہے, وہاں سے عربی عبارت پڑھتا رہتا ہے اور بولتا ہے فلاں حدیث پڑھ دیے. ٹھیک ہے, ہوتے ہیں بڑھیا ہو گیا. جی.